السلام علیکم۔ جیسے کہ میری پچھلی ویڈیو میں وائس پرابلم کی وجہ سے میری ویڈیو جو ہے وہ صحیح نہیں بن سکی، اس لیے مجھے دوبارہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم روبوٹکس کی جو ہے وہ ہسٹری کے بارے میں دیکھیں گے، اس کے بعد ہم الیکٹرانک کمپوننٹس میں موٹرز اور اس کی ٹائپس کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم روبوٹک آرم پر آئیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جو روبوٹ ورڈ ہے وہ روبوٹا ورڈ سے نکلا ہے، جو کہ ایک ناول میں یوز کیا تھا ناولسٹ کیرل کیپیک نے 1920 میں، جس کا ناول کا ٹائٹل تھا رزمز یونیورسل روبوٹس RUR۔ اس ناول میں روبوٹا جو کردار تھا، اس روبوٹے کا ورڈ کا جو مطلب تھا وہ ایک نوکر یا ایک ورکر کو ڈیفائن کر رہا تھا، اس لیے یہ ورڈ وہیں سے لیا گیا ہے، جو کہ روبوٹ ورڈ ہے۔ تو سب سے پہلا جو روبوٹ بنایا گیا وہ 1910 میں بنایا گیا جرمن گورنمنٹ کی طرف سے، جو کہ ایک ایئر پریشر جنریٹ کرتا تھا، جس سے ہارن جو تھا وہ پلے ہوتا تھا اور اسے اسپرنگ کا سگنل بتایا جاتا تھا۔ آج بھی وہ کلاک ورک میونک کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ روبوٹ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے: میکینک کمپوننٹس، سافٹ ویئر پروگرامز اور الیکٹرانک کمپوننٹس۔ ہم الیکٹرانک کمپوننٹس کی طرف آئیں گے، جس میں ہم سب سے پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں الیکٹرانک کمپوننٹس کے بارے میں آئیں گے، جس میں سینسر، IR ایمیٹرز، ڈیٹیکٹرز، موٹرز، پاور ریگولیٹرز، وولٹیج ریگولیٹرز۔ تو ہم آئیں گے موٹرز کی طرف۔ تو الیکٹرک موٹر جو ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے، وہ ایک کیمیکل ڈیوائس ہوتا ہے جو الیکٹریکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، اور اٹ از ڈرائیون تھرو DC کرنٹ ڈریون بائی، اور یہ الیکٹرک موٹر جو ہوتے ہیں وہ DC کرنٹ سے چلتے ہیں۔ دے آر موسٹ کامنلی یوز ان ہابیسٹ روبوٹ اپلیکیشن۔ ہابیسٹ روبوٹ جو ہوتے ہیں وہ جیسے آپ لگا لیں روبوٹک آرم لگا لیں، روبوٹک لیگ، روبوٹک برین، جو روبوٹک ورکس جو بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے اسے ہم ہابیسٹ، جو ایک کیٹیگوریکل مینشن جو ہوتا ہے اسے ہم ہابیسٹ روبوٹ اپلیکیشن کہتے ہیں۔ اس میں ہم 4 موٹرز کو بارے میں پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلی موٹر ہے برش DC موٹر۔ اس میں موٹر کنٹرول یوز ٹو روٹیٹ دا موٹر ان 2 ڈائریکشنز۔ اس میں جو موٹر کنٹرول ہوتا ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو موٹر کو ہے وہ 2 ڈائریکشنز میں موو کرا سکے، اور یہ تھوڑا مہنگا ایکسپینسو بھی ہے۔ پلس ماڈولیشن اس میں یوز ہوتی ہے اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور گیئر ریڈیوسر اس میں یوز ہوتا ہے اسپیڈ کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور ٹارک کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ ٹارک بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے فلیکسیبلٹی کے لیے اور ورک کے لیے۔ سو روبوٹک میں تو ویسے ہی ہمیں فلیکسیبلٹی اور اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اور ہماری سیکنڈ جو موٹر ہے وہ ہے برش لیس DC موٹر، جس میں الیکٹرک اسپیڈ جو ہے کنٹرول یونٹ از یوز، اس پہ جو کنٹرول یونٹ ہے الیکٹرک اسپیڈ کا وہ یوز ہوتا ہے اس میں۔ یہ RC کمیونٹی میں بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی جو ریلائبلٹی ہے وہ بہت اچھی ہے، ٹارک اس کا بہت اچھا ہے، اینڈ ہیو گڈ ادر کریکٹرسٹکس۔ اب آتے ہیں ہم اسٹیپر موٹرز پہ۔ اسٹیپر موٹر جو ہے وہ میگنیٹک پولز آن اسٹیٹر، اس کے جو اسٹیٹر کے اوپر ہیں وہ میگنیٹک پولز ہوتے ہیں نارتھ اور ساؤتھ، اور پرووائڈ کرنٹ ٹو دا کوائلز اور پری ڈیفائنڈ سیکوینس۔ اس کا کرنٹ جو ہے وہ ایک پری ڈیفائنڈ سیکوینس سے کوائلز کی طرف موو کرتا ہے، اور کوائلز کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں اسٹیپر موٹر کنٹرول، اس میں ایک اسپیشل اسٹیپر موٹر کنٹرول یوز ہوتا ہے۔ سرو موٹر جو ہمارا لاسٹ ون ہے وہ سرو موٹر آر انٹیگریٹڈ وتھ کنٹرول سسٹم۔ سرو موٹر کا جو ڈیزائن ہے اور سسٹم ہے وہ کنٹرول سسٹم کی بیہاف پہ ڈیزائن کیا گیا ہے، انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ اس میں ICs اور ٹرانزسٹرز اور بہت سی الگ وائرز جو یوز کی گئی ہیں، کیونکہ یہ ایک ماڈرن ایک موٹر ہے جسے ہم موسٹلی روبوٹک کی چیزوں میں یوز کرتے ہیں۔ اس میں الگ طرح کی جو ہیں وہ موٹرز یوز ہوتی ہیں، جیسے کہ نیومیٹک، ہائیڈرولک، اس میں فیڈ بیک سسٹم بھی پرووائڈ ہوتا ہے، اس میں پوزیشننگ کے لیے۔ پلس وڈ ماڈولیشن بھی اس میں یوز ہوتی ہے، اس کی اسپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یوز ٹو کنسٹرکٹ روبوٹ آرمس، اس کا مینلی جو یوز ہے وہ روبوٹ آرمس کو کنسٹرکٹ اور بنانے کے لیے ہے۔ اب ہم آتے ہیں روبوٹک آرم پر۔ روبوٹک آرم از اے روبوٹک مینیپولیٹر یوزلی پروگرامیبل ود سملر فنکشنز ٹو اے ہیومن آرم۔
اس کی جو پروگرامنگ ہے، اس میں جو پروگرامنگ کی گئی ہوتی ہے اس کے جو چپ میں مائکرو کنٹرولر میں، وہ اس طرح کی گئی ہوتی ہے، اتنی زیادہ اور اتنی ایکوریٹ کی گئی ہوتی ہے جس طرح ہمارا ایک ہیومن آرم فنکشن کرتا ہے اسی طرح اسے بھی اس میں اسی طرح سینسرز اور چیزوں کا یوز کیا گیا ہوتا ہے۔ جو سرو موٹر ہے، اس میں جو سرو موٹر وہ جوائنٹ ریئیکشن، جیسے ہمارے جوائنٹس ہوتے ہیں موویبل ان سیورل ڈائریکشن، جو ہماری جوائنٹ ہے ان کی وجہ سے ہم اپنے آرم کو سیورل ڈائریکشنس میں موو کروا سکتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی سرو موٹر ہم یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو روبوٹک آرم ہے وہ سیورل ڈائریکشنس میں موو کر سکتی ہے۔ اور ہم اسے وی کنٹرول، کیونکہ یہ مائکرو کنٹرولر ہے، ایز ہم پروگرامیبل سے کنٹرول ہے اور اس میں پروگرامنگ یوز ہوئی ہوئی ہے، تو ہم اسے کمپیوٹر کے تھرو بھی اس وائرلیس جو ہے وہ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے جو فیچرز ہیں، تو اس میں جو ہے مائکرو کنٹرول، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں ایک مائکرو کنٹرولر کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے مائکرو کنٹرولر کا جو اس میں یوز ہے وہ ہے 80 میگا 16۔ 80 میگا 16 جو ہے اس میں ایک مائکرو کنٹرولر یوز ہوا ہے۔ اس کو یوز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسے یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی یوز یوز اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ جو چیزوں کو ہے 50 سینٹی میٹر تک یہ گریب کر سکتا ہے۔ جیسے ہمارا ہاتھ جو ہے، چلیں ہمارا ہاتھ تو نیچرلی بہت بڑی چیزوں کو بھی، وائلڈلی چیزوں کو بھی گریب کر سکتا ہے، لیکن جو روبوٹک آرم ہے وہ 50 سینٹی میٹر تک میکسیمم ایک چیز کو گریب کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے اسکریو، پانا، ایسی جو چیزیں ہیں انہیں گریب کر سکتا ہے، انہیں پکڑ سکتا ہے۔ اور جو اپ ٹو 200 گرامس، جن کا ویٹ تقریباً 200 گرام، اور جن چیزوں کا ویٹ 200 گرام یا 250 گرام تک ہے، ان چیزوں کو یہ لفٹ اٹھا بھی سکتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ زیادہ وزنی چیزیں نہیں اٹھا سکتا، لیکن موسٹلی جو عام چیزیں ہیں انہیں اٹھا بھی سکتا ہے، روٹیٹ بھی، اور ان سے کچھ ورک بھی ہو سکتا ہے۔ ٹو کیپ ڈیزائن دا روبوٹک آرم گرپ سمپل اینڈ امپلیمنٹنگ دا گرپنگ میکینزم وداؤٹ گیئرس آن ون سرو میٹر۔ تو اس میں جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے وہ اس طرح کی روبوٹک آرم کی طرح ہی ہوئی ہے، ایک ہیومن آرم کی طرح ہی ہوئی ہے، تاکہ اس کی گرپ جو ہے وہ سمپلر ہو، اور اس کا جو گرپر میکینزم ہو وہ کسی بھی طرح کی دشواری یا ریزسٹنس سے دور ہو کر بالکل ایک ہیومن آرم کی طرح ورک کرے۔ تو یہ تھی آج کی میری پریزنٹیشن، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی۔ سو تھینک یو سو مچ۔